تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ تلنگانہ بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح سے وقفے سے ہلکی یا تیز بارش ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں صبح سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس دوران حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست میں بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ آج اور کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش کی وجہ سے حیدرآباد میں موسم سرد ہو گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے گروپ 1 امتحان کی تیاری کے لیے اردو نصاب کو بھی تیار کر لیا ہے۔ مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کی مسلسل نمائندگی کے بعد ریاستی حکومت نے پبلک سروس کمیشن کے زیر گروپ کے تحت تقررات ہونے والے تمام امتحانات اردو زبان میں کرانے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں قائد مجلس نے اردو امیدواروں کے لیے نصاب کی تیاری کے ضمن میں بھی نمائندگی کی تھی اور حکومت نے نصاب تیار کر لیا ہے۔ ہفتے کو جناب اکبر الدین اویسی نے مجلس کے ارکان اسمبلی احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین کے ہمراہ نصابی کتب کی اجرائی انجام دی اور امیدواروں میں کتابوں کی تقسیم کا آغاز کیا گیا۔ اس مطالعاتی مواد کی اردو میں تیاری سے گروپ سروس کے تمام امتحانات میں کامیابی امیدواروں کے لیے آسان ہو جائے گی۔ کم وقت میں مواد کی تیاری اور انگریزی و تلگو سے اس کے اردو میں ترجمے کے سلسلے میں 1 سے زائد مرتبہ قائد مجلس جناب اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر سے نمائندگی کی تھی۔ ان کی نمائندگی کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر جناب عمر جلیل، سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جناب شاہ نواز قاسم، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود اور جناب ایس اے شکور کی خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں 1.5 ماہ میں مطالعاتی مواد اردو میں تیار کر لیا گیا۔ خواہش مند امیدوار نصابی کتب کے حصول کے لیے ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کے دفتر سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں۔ بے روزگاری کے باعث شادی نہ کرنے پر باپ اور چچا کے دوہرے قتل میں ملوث ملزم کو پولیس نے واردات کے اندرون 24 گھنٹے گرفتار کرتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ نظام آباد ضلع میں پیش آنے والے اس دل دہلانے والے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس اے وینکٹیشور راؤ نے کہا کہ موپال گاؤں میں شادی کرنے سے والد اور دوسرے افراد خاندان کے انکار پر ایک برہم نوجوان نے اپنے ہی والد اور چچا کا بے رحمانہ طور پر قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ضلع نظام آباد کے موپال میں راکھی تہوار کے دن پیش آیا۔ ستیش نامی نوجوان چند سال قبل خلیج ممالک کو ملازمت کے لیے گیا تھا اور وہاں ذہنی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے اسے ہندوستان واپس بھیج دیا گیا۔ بتایا گیا کہ نظام آباد میں علاج کے بعد اس نے صحت یاب ہو جانے کا دعویٰ کیا اور والد سے خواہش کی کہ وہ اس کی شادی کروا دیں۔ تاہم ستیش کی ذہنی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے افراد خاندان نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، جس پر برہم ہو کر ستیش نے اپنے 55 سالہ ابیا اور 50 سالہ چچا سائلو پر جمعے کو صبح کے وقت زراعت میں مشتملہ ایک آلے سے سر پر وار کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ستیش اکثر شادی کے مسئلے پر افراد خاندان سے جھگڑا کیا کرتا تھا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی صدر مجلس نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے رول پر منعقدہ جلسے کے انعقاد کا مقصد ہمیں کسی کی وفاداری کی صنعت نہیں چاہیے، بلکہ ان تقاریب کا انعقاد اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جو قربانیاں دی اور محنت و جدوجہد کی، اس کا جشن منایا جائے۔ ہندوستان کی آزادی کی 75ویں جشن تقاریب کے سلسلے میں مجلس کے زیر اہتمام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار عنوان پر ایک جلسے عام جمعے کو سالار ملت گراؤنڈ برنداون کالونی شیخ پیٹ ٹولی چوکی حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ جلسے عام میں سینکڑوں کی تعداد میں سامعین نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدارتی خطاب میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ بعض جاہل لوگوں کے دلوں میں جو نفرت پائی جا رہی ہے، انہیں آئینہ دکھایا جائے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا زبردست کردار رہا۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ ملک کی آزادی کی بنیاد نتھو رام گوڈ سے نہیں بلکہ سراج الدولہ نے ڈالی تھی۔ آزادی کی جدوجہد کی جو عمارت کھڑی ہوئی، اس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے۔ جب یہ عمارت تعمیر ہونا شروع ہوئی تو اسے گاندھی جی، مولانا عبدالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ نے اسے مکمل کی۔ اس عمارت کو مزید خوبصورت بنائے رکھنا ہے تو ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنے پڑیں گے۔
बुजुर्गों के ख्वाबों को जिंदा रखना है तो मजहबी इख्तिलाफात को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की नफरत और इख्तिलाफात से मुल्क को नुकसान होगा और बुजुर्गों की कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी। रियासत आंध्र प्रदेश के अजला, नेल्लूर और खम्मम में जलजले के झटके महसूस किए गए। वंजामूरू, दोतालूरू, वरिकोंटा, पाड़ू मंडलों में 3 सेकेंड्स तक जलजले के झटके महसूस किए गए। इस तरह जिले प्रकाशम के पामुरू में भी 2 सेकेंड तक जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से निकल आए। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। शिवसेना सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ तिरंगा लहराने से आप मोहब्बत वतन नहीं बन जाते, हुब्बुल वतनी दिल में होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, लेकिन 75 साल गुजरने के बाद ये सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क में जमहूरियत कितनी बाकी है। उद्धव ठाकरे ने वीडियो लिंक के जरिए एक कार्टून मैगजीन मुल्क की सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे इनके वालिद बाला साहब ठाकरे ने 1960 में शुरू किया था। इन्होंने कहा कि कार्टूनिस्ट लोगों की रहनुमाई करे ताकि वो गुलामी की तरफ मुतवज्जे ना हो। इन्होंने कहा कि इस शाही हुकूमत ने लोगों को हर घर पर कौमी परचम लहराने का मशवरा दिया है, लेकिन किसी कार्टूनिस्ट ने हुकूमत को इस बारे में कार्टून बनाकर बताया कि मेरे पास एक झंडा है, लेकिन मेरे पास झंडा लहराने के लिए घर नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बाद इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।